آج کل جیسے ہمارے بہت سارے علماء آپ یہ کہیں یا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ظاہر کے اوپر اعتماد کرتے ہیں اور قرآن کی یا احادیث کی ظاہری آیات کو پڑھ کر ان کو کس کے اوپر کس کے ساتھ منسلک کرتے ہیں یا کن کے اوپر ان کا انطباق کرتے ہیں، ان لوگوں کے اوپر جو اللہ کا عرفان رکھتے ہیں، جن کو قرآن خود کیا کہتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، سبحان اللہ، جو کیا کرتے ہیں تاریکی سے نور کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ قرآن میں ابلیس کے بارے میں آج چونکہ ہمارا تکبر کا موضوع ہے تو اس نے بہت بڑا تکبر کیا ہوا ہے، تو قرآن میں یہ آیت تو بہت ساری جگہوں پہ ہے، میں سورہ بقرہ سے وہ سنا دیتا ہوں آپ کو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے کیا سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں سے ہو گیا، کافرین میں سے ہے، پہلا اس نے تکبر کیا۔ ادھر سورہ ہجر کی ایک آیت ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں آدم کو پورا بنا لوں اور اپنی روح اس میں پھونک دوں تو تم سارے سجدے میں گر جانا اس کے آگے، ایسے ہی ہے۔ تو یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا ابلیس یہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کو سمجھ نہیں سکا اس لیے سجدہ نہیں کیا؟ دیکھیے جس آیے مبارکہ کو آپ نے موضوع بنایا ہے، قرآن نے اس کو متعدد مقامات پر موضوع بنایا ہے، مثلا غافر میں دیکھیں، دیگی جگہ پہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس کانسیپٹ کو یا اس حکم کو، یہ جو امر ربی تھا یا اللہ رب العزت نے یہ جو ارشاد فرمایا تھا، ابلیس اگر اس کو سمجھتا تو متکبر کیوں ہوتا؟ ٹھیک ہے، سبحان اللہ، ایک بات یہ ہے، اور دوسری بات جو یہاں میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ عبد اور معبود، ٹھیک، اسی طرح محب اور محبوب، ٹھیک ہے، عبد اور معبود جو ہے نا، اس کو قرآن نے بیان کیا اور کس ضمن میں؟ اللہ کے رسول کو سامنے رکھ کر کیا کہا؟ اسریٰ بعبدہ، ٹھیک ہے۔ یہ جب عبد کوئی بھی معبود سے کنیکٹ ہو جاتا ہے تو وہ اوج ثریا پہ پہنچ جاتا ہے، رسول اللہ معراج کی طرف، معراج کیا ہے؟ عروج۔ اب اس کو یہاں لے کے آئیے، منطبق کیجئے کہ جب کہا گیا نا کہ کیا کرو للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا، کہ سارے جو ہے وہ فرشتے سجدہ کر رہے ہیں آدم کو، اب آدم کو کیوں سجدہ کروایا جا رہا ہے؟ ٹھیک، آدم بنیادی طور پہ کیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں نا آدم بشر۔ اقبال نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی، وہ کیا تھا کہ دل سوز سے خالی ہے، نگاہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے، کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی، ان کا سر دامن بھی ابھی چاک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بنیادی طور پہ دیکھیے پھر بات وہی ہے کہ عرفان، شیطان جو ہے وہ ابلیس جو ہے وہ عرفان سے کیا تھا؟ محروم تھا، ابلیس کے اندر عرفان نہیں تھا۔ اگر اسے عرفان ہوتا، اگر اسے پتا ہوتا کہ یہ جو سامنے بظاہر خاک کا پتلا ہے دراصل یہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اس نے کیا کیا کمالات دکھانے ہیں، یہ کون ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیوں سجدے سے انکار کرتا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سمجھ نہ سکا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے سورہ اعراف نے کہا نا خلقتنی من نور من نار وخلقتہ من طین، کہ تو نے مجھے کس سے پیدا کیا؟ آگ سے پیدا کیا، اور اس کو کس سے پیدا کیا؟ تین سے۔ اللہ رب العزت نے کیا کہا کہ کھنکھناتی ہوئی مٹی سے میں نے تجھے بنایا نا، اس نے انسان کے اس پیکر خاکی کو ظاہر سے جوڑ دیا۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ یہاں ایک نقطہ ہے بڑا لطیف، بالکل ایسے صوفیہ کیا کہتے ہیں؟ صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ عمومی طور پر زکوٰۃ 2.5% ہے، یعنی 2.5% آپ نے زکوٰۃ دینی ہو، لیکن ہماری زکوٰۃ کیا ہے کہ 2.5% خود رکھتے ہیں، باقی دے دیتے ہیں۔ ٹھیک، اب وہ اس لطیف پیرائے کو یوں سمجھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو بنیادی اپنا حق ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ ہم احساس کی دولت سے مرقع ہوتے ہیں اور اس کو بھی تقسیم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور شیطان نے یہاں ظاہر کو دیکھ کر، اور آج کل جیسے ہمارے بہت سارے علماء آپ یہ کہیں یا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ظاہر کے اوپر اعتماد کرتے ہیں اور قرآن کی یا احادیث کی ظاہری آیات کو پڑھ کر ان کو کس کے اوپر کس کے ساتھ منسلک کرتے ہیں یا کن کے اوپر ان کا انطباق کرتے ہیں، ان لوگوں کے اوپر جو اللہ کا عرفان رکھتے ہیں، جن کو قرآن خود کیا کہتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، جو کیا کرتے ہیں؟ تاریکی سے نور کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ گویا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے دل کی جو بتی تھی نا وہ بند تھی،
اور دل کی بتی بند ہونے کی وجہ سے وہ متکبر بھی تھا، حاسد بھی تھا، وہ اس خاک کے پتلے کو پہچان نہ سکا. یہی وہ خاک کا پتلا ہے. تو جب اوپر کی طرف جاتا ہے تو کہاں پہنچ جاتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ کعبہ قوسین او ادنا کے لفظ قرآن بیان کرتا ہے، کتنا قریب ہو جاتا ہے. ٹھیک، اور وہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ ابلیس ناری ہو کر نوریوں سے بھی پیچھے، نوری بھی جو ہے وہ کیا کہتا ہے، بس سدرۃ المنتہا سے آگے ملی نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ عرفان مل جائے، انسان کا جو باطن ہے جب وہ روشن ہو جائے، اور بالخصوص اللہ رب العزت جب کسی انسان کے اندر تصوف کی وہ رمق یا صوفیاء کا وہ فیض انڈیل دیں، تو پھر رفتہ رفتہ انسان کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے، اور پھر انسان کے اندر وہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں جو حقیقت میں اس کو سر الہی بنا دیا کرتی ہیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک.